جو اگر واقعی کوئی سازش ہے، جس قسم کی وہ سازش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس پہ ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ دنیا میں ہیروز کون ہے اس وقت؟ بہت بڑی انڈسٹری دنیا کی، یا شاید سب سے بڑی انڈسٹری، آپ چیک کر لینا نیٹ چیک پہ، مجھے تو نیٹ کا استعمال بھی نہیں آتا، وہ ہے سپورٹس کی۔ اچھا، وہ پوری دنیا میں کن لوگوں کو گلوریفائی اور گلیمرائز کرتے ہیں؟ یہ ٹائگر ووڈ ہے جی۔ اچھا جی، بڑا ٹائگر ووڈ ہے، کرتا کیا ہے جی؟ گولفر ہے، ایکٹرز ہیں ان کے، وہ پتہ نہیں ان کے بارے میں کیسی کیسی خبریں۔ اچھا، کھلاڑی ہیں ان کے، ساکر کا ہے، فٹ بال کا ہے، وہ ادھر کوئی وہ جو گوروں کے غلام ملک ہیں وہاں کرکٹ کا کریز ہے۔ یہ تو ہیروز ہیں۔ اچھا، یہ بڑی اریٹیٹ کر دینے والی بات ہے۔ سنگرز، حال کیا ہے کہ ہمارے ہاں اچھے بھلے لوگوں کو یہ تو پتہ ہے شاہ رخ خان کے بچے کا کیا نام ہے، یہ اوقات ہے، یہ نہیں پتا کہ پڑوسی کے بچے کا کیا نام ہے، وہ بیمار تو نہیں ہے، وہ اسکول گیا یا نہیں گیا۔ یہ ہے میڈیا کا کمال۔ انہوں نے انٹرٹینرز، پرانے زمانے میں نواب بھانڈ رکھا کرتے تھے، مراسی رکھا کرتے تھے، جگتیے رکھا کرتے تھے، کیا کام تھا؟ نواب صاحب کو ہنساتے رہیں۔ پھر نواب صاحب پہلوان پالا کرتے تھے، کوئی لڑکے دکھاؤ۔ یہ بنیادی طور پہ انٹرٹینرز ہیں، یہ ہیروز نہیں ہیں۔ لیکن ان کو ویسٹ نے اگر کوئی سازش ہے تو وہ یہ ہے، یا سازشوں میں سے ایک اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے، انہوں نے اتنی خوبصورتی سے بلڈ کیا کہ یار یہ ہمارا گولفر ہے، یہ ہمارا ایکٹر ہے، یہ ہمارا سنگر ہے، یہ ہمارا ریسلر ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ ان کو ہیروز بنا۔ میں واجبی سا پڑھا لکھا آدمی ہوں، آپ بھی ماشاءاللہ اپنے ارد گرد کے لوگ کہ سروے کریں اپنی زندگی میں، آپ کو مزہ آ جائے گا۔ ٹاپ 10 مجرموں کا پوچھیں، بتا دیں گے۔ ٹاپ 10 ایکٹرز کون ہیں، بتا دیں گے۔ ٹاپ 10 سنگرز کون ہیں، بتا دیں گے۔ اچھا، اب آپ کسی سے پوچھو کہ امریکہ کے یا فار دیٹ میٹر انگلینڈ کے ٹاپ 10 سائنٹسٹ کون ہیں، ان کو وہ گناہ کی طرح چھپا کے رکھتے ہیں، ان کو گلوریفائی نہیں کرتے، ان کو گلیمرائز نہیں کرتے، ان کی پوسٹر پروجیکشن نہیں کرتے، ان کو چھپا کے رکھتے ہیں گناہ کی طرح۔ کیوں؟ کہ میرا اور آپ کا بچہ اس سے فیسنیٹ ہو کے، اس سے انسپائر ہو کے خود اس فیلڈ میں نہ گھس جائے۔ ہمیں چاہتے ہیں ایکٹر میکٹر، یہ سنگر منگر، یہ پروڈیوس کرو، یہ بھانڈ، یہ مسخرے، پولیٹیشن، یہ بناؤ۔ قوموں کے مقدروں کا فیصلہ کریٹیوٹی کرتی ہے۔ یہ 1000 سال پہلے کا زمانہ نہیں ہے، یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ 1 کروڑ جنگجو سر پہ کفن باندھ کے شہید ہونے نکلے تو 1 بم کافی ہے۔ یہ ہے ریالٹی۔ اوقات ہماری کیا ہے؟ ہم ٹیکنالوجی تو دور کی بات ہے، سائنس ٹیکنالوجی یا باٹنی میں، زوالوجی میں، جیولوجی میں، کوئی فیلڈ اٹھاؤ کا پلہ ہی کچھ نہیں۔ تو حالت کیا ہے؟ انہوں نے، ان کا یہ پہلو تو چھوڑیں آپ، انہوں نے دنیا فتح کر لی بن کباب، نو ٹیکنالوجی۔ اب میں یہ میک ڈونلڈ وغیرہ، یہ اس طرح کی جو بھی ہیں، میں تو، ہم بچپن سے اور طرح کے عادی، ہم تو اس طرح کے کھانے وانے کبھی کوئی ہو گیا میں تو کھا ہی نہیں سکتا، بہت کم ہے۔ یہ انہوں نے میک ڈونلڈ، یہ KFC، یہ اس طرح کی چینز اور آئس کریم کی چینز، یہ کیا ہیں؟ ہم تو ان میں ان کو کمپیٹ نہیں کر سکے جس پہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں۔ یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ یہ آپ چاہیں تو اس پہ جتنا چاہیں ہنس لیں، اور چاہیں تو جتنا چاہیں اس بات پہ رو لیں۔ میں تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے زمینوں میں، وہ سمندروں میں ڈرل کر کے تیل لگا۔ سعودی عربیہ
ٹھیک, ہمارا روحانی مرکز ہے, باقی کیا ہے. یہ وہ آئے تھے آج بھی آرام کو پیرالل سلطنت ہے اندر, وہاں بکینیز پہن کے عورتیں بھی پھرتی ہیں اور یہ اور وہ سارا کچھ, بارز بھی ہیں, یہ بھی ہے وہ بھی ہے, ان کو اپنی ایک دنیا. یا کم از کم جب میں سعودی عربیہ بہت آیا جایا کرتا تھا, 80s کی بات ہے, تو انہوں نے آ کے بتایا کہ یہ جو گارا ہے نا حضور بادشاہ سلامت, یہ جو کیچڑ ہے, یہ جو دلدل ہے, یہ جو گارا ہے, یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے, اس سے پیٹرول کہتے ہیں. یہ ان کو بتایا انہوں نے نکالا, ورنہ آپ کا کیا خیال ہے, یہ کدالے مار مار کے تیل نکال لیتے. سو یہ بہت خوفناک, بہت بھیانک, ایسی دھاتیں. گولڈ کا ہمارے ہاں کیا استعمال ہے, میرا خیال ہے ہزاروں من سونا. بھوکے ننگے پاکستان جہاں کروڑوں آدمی پاورٹی لائن پہ ہے, روٹی نہیں. ہماری بہنیں, مائیں, بیٹیاں, بیبیاں, ہزاروں من اس ملک میں سونا ہوگا, دبا کے بیٹھی ہیں. ان کا سونے کا استعمال ہے, ذرا پتہ کریں. میں تو جاہل آدمی ہوں, میں تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے اکنامکس میں نے روڈوں کے پڑھی تھی, اپنے مرحوم والد کی خوشی, ان کی مرضی پوری کرنے کے لیے, ادروائز نہیں. تو پلیز پہلی بات دماغ سے نکال دیں, ہم سازش کے بھی قابل نہیں ہیں. اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں, میں دکھتی ہوئی رگوں پہ ہاتھ اس لیے رکھتا ہوں کہ ایک شکست خوردہ آدمی جب تک اپنی شکست تسلیم نہیں کرتا وہ فتح کے لیے تیار ہو سکتا ہی نہیں. میرا ایک شعر ہے, تجھے یقین ہے تو فتح میں بدل دے گا, تو کیوں شکست سے پہم مکر رہا ہے تو. شہاب الدین غوری واز ڈیفیٹڈ ترائن کے میدان میں. یہ پرتھوی راج چوہان نے فرق کر دیا تھا. وہ زخموں اتنی بلیڈنگ ہو گئی کہ شہاب الدین غوری بے ہوش, ان کے کچھ چند جانثار لوگوں نے شہاب الدین غوری کو نکالا میدان جنگ سے, زندہ بچا کے لے گئے, ادروائز ہی وڈ ہیو ڈائڈ دیئر, جتنی بلیڈنگ ہو رہی تھی. تو غوری نے واپس پہنچ کے نا, اس نے یہ نہیں کہا برابر رہ گئے تھے, ہم نے یوں کر لیا تھا, ریفری نے یہ, نو. اس نے جنہوں نے میدان چھوڑا سزائیں دیں, حتیٰ کہ ان کو بھی معاف نہیں کیا. جنہوں نے اس کو زخمی حالت میں میدان جنگ سے نکال کے اس کی جان بچائی تھی, وہ سویا نہیں بستر پہ. سال پلس مائنس اس نے تیاری کی اسی ترائن کے میدان میں. اس نے پرتھوی راج چوہان کا نام و نشان مٹا دیا. وجہ, اس نے دھوکہ نہیں کھایا, اس نے خود کو دھوکہ نہیں دیا, اپنے عوام کو دھوکہ نہیں دیا. اس نے بالکل فیکٹ نے کہا مار پڑی ہے, اس کا حساب کریں گے, اور اس نے کیا. جب ہم مانتے ہی نہیں ہمارا مرض کیا ہے, ہمارا مسئلہ کیا, مسئلے کا پتہ ہو تو حل نکلے نا. مرض کی تشخیص پہلا مرحلہ ہے بھائی, سرجری بعد میں, دوا بعد میں. تو گزارش میری صرف اتنی ہے آپ سے کہ یہ تھوڑا اوریجنل تھنکنگ, اپنے وہ جو ہمارے بزرگوں نے بہت ظلم کیا ہے, یہ ہمیں دلاسے دینے کے لیے ایمی تھپکیاں, لوریاں, غلط, بالکل نہیں. مانو ہارے ہوئے لوگ ہیں, لیکن ہار ہمارا مقدر نہیں ہے, ہم اس پہ ریئیکٹ کریں گے. ریئیکٹ کیسے کریں گے اس کی تفصیلات میں انشاءاللہ اگلی یا اس سے اگلی نشست میں انشاءاللہ اللہ خیر کرے بات کریں گے. بہت مہربانی, تھینک یو ویری مچ.